تقریباً 3 دن کے جوتم پیزار، گالم گلوچ اور قوم کی نظریں شرم سے جھکا دینے والے ماحول کے بعد پاکستان کی قومی اسمبلی میں آج کچھ سنجیدگی نظر آئی، کچھ بہتری نظر آئی، کچھ سکون نظر آیا۔ قوم نے بھی سکون کا سانس لیا اور آج قومی اسمبلی کا منظر بھی سکون کا منظر تھا۔ قائد حزب اختلاف جناب شہباز شریف نے آج 2.5 گھنٹے طویل تقریر کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے اور ان کی لیڈرشپ نے اور تمام ممبران نے یہ تقریر اطمینان سے سنی۔ کاش ایسا ہی 3 دن پہلے بھی ہو جاتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جناب شہباز شریف نے یہ موقع استعمال کیا ایک مفاہمت کا پیغام دینے کے لیے، قومی ترقی کے لیے، مل کے چلنے کے پیغام کے لیے، اور ایک بہت ہی مثبت انداز میں انہوں نے اپنی وہ گفتگو کی جو کہ اس سے پہلے جو ان کی پہچان رہی ہے۔ اس پوری تقریر کے دوران انہوں نے یقیناً بجٹ کے حوالے سے حکومت کو آڑے ہاتھ میں لیا اور ایک قائد حزب اختلاف کا کردار ادا کیا، مگر ان کا فوکس مسلسل یہ رہا کہ قوم کی ترقی کے لیے مل کے آگے بڑھنا ہوگا، اور وہ سب کے ساتھ مل کے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے، اور اپوزیشن کی جانب سے ان کی یہ پیشکش یقیناً بہت اہم ہے۔ حکومت اس ایوان کو سنجیدگی سے لیتی ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم بھی سنجیدہ طریقے سے ان کی بات سنیں گے اور اس ایوان کے عزت اور وقار کو بحال کریں گے۔ ہمیں مل کر اس قوم کو اس کا کھویا ہوا مقام دلانے کے لیے شبانہ روز محنت کرنا ہوگی۔ اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے اور کوئی حل نہیں ہے۔ جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کا کردار ایک ماں کی طرح ہوتا ہے، قوم اس کے بچوں کے مانند ہوتی ہے۔ وہ حکومت ماں کی طرح بچوں کو اپنے پروں کے نیچے لیتی ہے، سروں پر دست شفقت دیتی ہے، قوم کو آگے بڑھانے کے لیے اتفاق پیدا کرتی ہے، اتحاد پیدا کرتی ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ فیصلہ کر لے کہ میں عقل کل ہوں اور میں ہر چیز جانتا ہوں اور میں ہر چیز ٹھیک کر لوں گا، تو جناب اسپیکر یہ راستہ نہیں ہے ترقی اور خوشحالی کا۔ قومیں اس طرح نہیں بنتی، قومیں بنتی ہیں تھرو کلیکٹیو ایفرٹس، تھرو کلیکٹیو وزڈم۔ ٹریجری بینچز کو میں یہ گوش گزار کر رہا ہوں کہ تلخ نوائی آپ برداشت کر لیں اور جہاں پر کریکشن کی ضرورت ہے آپ کریں، تو قوم آپ کے اس فیصلے کو تحسین سے دیکھے گی۔ ضد اور انا کوئی چیز نہیں ہوتی قوم کے آگے۔ خدارا آئیں ضد اور انا کو ہم اپنا نہ بنائیں، ہم قوم کا جو مقدر ہے اور پاکستان کا جو اعلیٰ انٹرسٹ ہے اس کو سامنے رکھ کر ہم اپنی انا کو ایک طرف رکھیں اور پاکستان کے لیے کام کریں، پاکستان کو عظیم بنائیں۔ پاکستان کے لیے مجھے کسی کے پاس بھی جانا پڑے میں جاؤں گا، اس کو گھٹنے کو ہاتھ لگاؤں گا، آؤ پاکستان کے لیے کام کریں۔ پاکستان مسلم لیگ نون لیگ کس حد تک جناب شہباز شریف کی پشت پہ کھڑی ہے، اور جناب شہباز شریف کی آواز نون لیگ کی آواز ہے؟ تصور تو یہی ہے کہ ایسے ہی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ صدر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اور آبویسلی لیڈر آف دی اپوزیشن۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے جناب سردار ایاز صادق کو، سابق اسپیکر قومی اسمبلی، اور یقیناً قومی اسمبلی کو سردار ایاز صادق صاحب نے بہت ہی مدبرانہ اور بہت ہی سہل انداز میں اور بہت ہی ڈگنیفائڈ انداز میں چلایا تھا۔ بہت بہت شکریہ سردار ایاز صادق صاحب۔ یہ پہلے مجھے بتائیے کہ یہ کیسے آج ممکن ہوا کہ آج یہ 2.5 گھنٹے شہباز شریف صاحب کی تقریر ہوئی اور حکومت کی جو بینچز تھی وہ اس پہ انہوں نے اطمینان سے اس کو سنا اور کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا۔ یہ ناخوشگوار واقعہ نہ ہونا یہ ایک اچنبھے کی بات ہے، اس لیے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اتفاق کیسے ہوا؟ یہ اتفاق کامران صاحب اس طرح ہوا کہ جب پہلے دن شہباز شریف صاحب نے پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تقریر کرنی ہے، اور ہمیں یہ خبر مل چکی تھی کہ کیبنٹ میں پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ میں تقریر نہیں کرنے دوں گا۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جی عوام کی آواز اور جو مشکلات ہیں وہ پہنچانے۔ تو شہباز شریف صاحب کو کہا کہ جی آپ نے مائک پہن لینا اور آپ نے تقریر کرتے جانا ہے، مگر انفارچونیٹلی کوئی 5 فٹ یا 3 فٹ کے فاصلے پہ شہباز شریف صاحب کے کھڑے ہو کے گالم گلوچ ہوئی۔ پہلا دن بھی چلا گیا۔ یہ میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ کا پہلی تقریر ہے جس میں 7 ایڈجرنمنٹس ہوئی ہیں یا 7 بریکس ہوئی ہیں اور پھر سے یہ شروع ہوئی۔ پھر اگلے دن جو آپ نے منظر دیکھا وہ ہم سب کے لیے شرمندگی کا باعث ہے، ایز پارلیمنٹیرینز، ایز پاکستانی، اور ہم کیا مثال بن رہے ہیں ینگ جنریشن کے لیے کہ ہم نے کس طرح کا رویہ رکھا، کس طرح کتابیں پھینکی۔ آپ جو یہ جملے کہہ رہے ہیں سردار ایاز صادق صاحب، یہ آپ کسی ایک جماعت کے حوالے سے نہیں کہہ رہے نا، آپ پارلیمنٹیرینز کے لیے کہہ رہے ہیں یہ؟ جی میں پارلیمنٹیرینز کے لیے کہہ رہا ہوں، ہم سب اس میں شامل ہیں۔ جب وزراء کھڑے ہو کے ہیکلنگ کریں گے لیڈر آف دا اپوزیشن کو، جب ڈیسک کے اوپر چڑھیں گے، پھر ادھر سے بھی جواب آئے گا۔ شہباز شریف صاحب کے اوپر کتابیں پھینکی گئیں، ایک ان کی جہاں ڈائس تھا اس کے اوپر گری،
ایک ان کے سر کے اوپر سے گئی. تو ٹارگٹ تو پہلی دفعہ ہوا ہے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن کو ڈائریکٹ اس طرح ٹارگٹ کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا اگر آپ وہ کلپ نکلوائیں شیرین مزاری صاحبہ نے جب آخری مفتاح اسماعیل صاحب نے تقریر کی تھی تو ان کا اور شیرین مزاری صاحبہ کا منہ کا فاصلہ میرا خیال ہے کوئی 1.5 فٹ کا تھا. اس کے باوجود ان کو میں نے کہا تھا آپ تقریر کرتے رہیے گا, نہ ہم نے سارجنٹ ایٹ آرمز یوز کیے تھے, نہ زبردستی کسی کو پیچھے کیا تھا. ایم این ایز آ کے کھڑے ہو گئے تھے آگے کہ شیرین صاحبہ آپ اس حد تک نہ جائیے, مگر وہ بھی ہو گئی تھی تقریر. ابھی بھی ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا نہیں. اگلے دن جو ہماری میٹنگ ہوئی شہباز صاحب نے کہا کہ دیکھو یہ قوم کی مستقبل کی بات ہے, اور یہ پارلیمنٹری پارٹی میں کہا, اور اس میں بلاول بھٹو صاحب کو, مولانا اسد صاحب کو, محسن داوڑ کو, سب کو کانفیڈنس میں, اور مینگل صاحب کے آغا صاحب کو کانفیڈنس میں لیا کہ ابھی بھی اگر آج اگلے دن بھی ہمیں یہ بات کرنے دیں گے تو ہم بات کریں. ہم بات کرتے ہیں اور ہم اس میں اس حد تک نہیں جائیں گے, ہم اپنی بات کرتے ہیں, پھر ان کو بھی تقریر کرنے دیں. ہمارے کچھ دوست یہ کہتے تھے کہ نہیں اب عمران خان دو سال ہاؤس میں نہیں آ سکیں گے جو انہوں نے 2 دن کیا ہے. اس کے باوجود کچھ بیک ڈور ڈپلومیسی کل ہوئی, کچھ میری بات ہوئی اسپیکر صاحب سے, اسپیکر صاحب نے بات کی شہباز صاحب سے, بلاول صاحب سے, اور پھر ہماری آج میٹنگ ہوئی جس میں اپوزیشن کی پارٹیز کو انہوں نے بلایا, گورنمنٹ بھی وہاں بیٹھی. تو ہم نے ایک بڑا کلیئر میسج دیا کہ جیسا آپ کریں گے ویسے جواب ملے گا. اگر آپ چپ کر کے سنیں گے تو ہم بھی چپ کر کے سنیں گے. اگر آپ گویا آج یہ 2.5 گھنٹے شہباز شریف صاحب کی تقریر انہوں نے چپ کر کے سنی. اب ان کی جو تقریر ہوگی وہ اب آپ چپ کر کے سنیں گے. جب آپ چپ کر کے سنیں گے تو وہ پھر وہ جب پھر آپ کی تقریر ہوگی تو وہ چپ کر کے سنیں گے. تو یہ تو اگر چپ کر کے سننے کی یہ روش قائم ہو گئی تو یہ کافی حد تک تو مسئلہ حل ہو جائے گا کم از کم اس لیول تک کا. آپ یہ دیکھیں اسد عمر صاحب نے تقریر کی, کوئی آواز نہیں نکالی. کچھ نادان دوستوں نے, شہباز صاحب جب شروع ہوئے تو ایک نادان دوست ہمارے کھڑے ہو گئے حکومت والی سائٹ سے, کچھ نے سیٹیاں بھی بجائیں. اس کو اگنور ہم نے بھی اگنور کیا, شہباز صاحب نے بھی اگنور کیا کہ شاید انہیں پتہ نہیں, اور وہ پھر خود ہی باہر چلے گئے. کو 2 وزراء بھی تھے. میں ان کو نادان ہی کہوں گا کہ پاکستان کے انٹرسٹ کی اگر بات ہونی, دیکھیں اپوزیشن نے تو آپ پہ تنقید کرنی ہے, مگر اسپیکر صاحب, پرائم منسٹر صاحب, فائنانس منسٹر صاحب, آنریبل منسٹر, اس طرح کر کے جو بات ہوئی تو وہ سب کی عزت ہے. عزت صرف لیڈرز کی نہیں کرنی چاہیے, عزت ہمیں لیڈرشپ کی بھی کرنی چاہیے جو پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھی, جو پارلیمنٹ میں بیٹھی. اور کیا ایم این ایز کی عزت نہیں, ان کی بھی عزت ہے. ہمیں ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے. ہمارا جو کام ہے وہ کام کرنا ہے. ہمارا کام صرف گالم گلوچ اگر کرنا ہے تو اس سے تو ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے. بات یہ ہے کہ اس سب کے باوجود, اس پورے بیک گراؤنڈ کے باوجود جو شہباز صاحب کی تقریر ہے اس میں بہت ہی ریکنسلیٹری میسیجز ہیں. مفاہمت کی بات ہے, قومی اتحاد کی یکجہتی کی بات ہے, ساتھ چلنے کی بات ہے, حکومت ماں ہوتی ہے اس کی بات ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کی. تو یہ سوچی سمجھی اپوزیشن کی حکمت عملی کی ترجمانی کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب. یہ پوری اپوزیشن یہی چاہتی ہے, یا کم از کم نون لیگ کی منون جو جذبات ہیں اس کی عکاسی ہے یہ میرا خیال ہے صرف نون لیگ کی نہیں ہے, یہ کمبائنڈ اپوزیشن کی. بیکاز تقریباً ہماری روز دن میں 2-3 میٹنگز اپوزیشن کے پارلیمنٹری لیڈرز کی ہو رہی تھیں ان ایشوز کے اوپر, اور ہم یہی بار بار کہتے تھے کہ پاکستان کے لیے چیلنجز بہت بڑے ہیں. اب یہ افغانستان والی سچویشن کریٹ ہو رہی ہے, یہ بھی کوئی چھوٹی سچویشن نہیں ہے جس کو اگر ہم پری ایمپٹ کر کے پہلے سے ہینڈل نہیں کریں گے تو شاید مشکل ہو جائے. اور 3 سال میں جہاں ملک آ کے کھڑا ہو گیا ہے, صرف کہنا کہ معیشت ٹھیک ہو گئی ہے, اب ٹرن اراؤنڈ کر گیا ہے, اس سے نہیں. آپ گراؤنڈ ریالٹی پہ جا کے دیکھیں کہ عام آدمی جو ہے کتنا پس گیا ہے, کتنا پریشان ہے, اور یہ پاکستان کو اس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ یہ اکیلا کوئی نہیں کر سکے گا. اگر کوئی کہے کہ وہ اکیلا ریزالو کر لے گا ایشو شاید مشکل ہوگا. اس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کو, اس میں جوڈیشری کو, اس میں اسٹیبلشمنٹ کو, اس میں بیوروکریسی کو, بزنس کمیونٹی کو. حکومت نے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے, عدالتی اصلاحات کے حوالے سے جو قانون سازی کرنا چاہتی ہے, تو یہ ایک جو آج کی فضا بن رہی ہے اس میں اپوزیشن باقاعدہ شریک ہو, بھرپور انداز میں اپنا حصہ لے. اور ظاہر ہے کہ یہ مستقبل کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے تو اس میں اپنا پورا حصہ ڈالیں نا, اور اچھی ابتدا ہو جائے گی
ایک پارلیمنٹ کی لیول پر جی بالکل مل کے ساتھ مجھے میں کامران صاحب تھوڑا سا آپ کو اور بھی بتا دوں، ایک اور بھی ایشو ہوا ہے انہی دنوں میں، آج ہی وہ سیٹل ہوا ہے. ہم نے ایک وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ڈپٹی اسپیکر صاحب کے خلاف موو کیا تھا، اور وہ کیوں کیا تھا کہ انہوں نے 21 بل جس میں کلبھشن والا بھی تھا، جو کہ ہمیں نہیں پتا کلبھشن کو کیوں دینا چاہ رہے ہیں. کبھی یونائٹڈ نیشنز میں جو ریزولوشنز تھیں کہ جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کے مطابق کشمیر کا ایشو ہو، ہندوستان نے تو کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا. تو ہم یہ پوچھنا چاہ رہے. اسی طرح آپ نے الیکشن ریفارم کی بات کی، اس کے اوپر بھی بات کریں. 21 بل ہوئے جس میں نہ ڈیبیٹ ہوا، نہ ڈسکشن ہوئی. کلازز ہوا، کلاز 4 to 42 آل کنسیڈرڈ ایز ریڈ. کبھی یہ نہیں ہوتا، ہر کلاز انڈیویجول ہوتی ہے. یو کانٹ کلب آل دوز کلازز. اور اس کے علاوہ جنہوں نے ڈائسینٹنگ نوٹ دیے تھے ان کو بھی بولنے کا موقع نہیں ملا. تو اس چیز کے خلاف ہم نے ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا تھا. تو آج ایک ہماری نیگوسیشن میں جب یہ ہو رہی تھی بات، تو یہ بھی آئی کہ جی ان کے خلاف آپ واپس لے لیں. تو ہم نے کہا جی ہم تو واپس تب لے سکتے ہیں کہ کوئی ہمیں طریقہ بتائیں، آپ بل واپس لے لیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم پھر ایک کمیٹی امیجیٹلی بنا دیتے ہیں، جو کمیٹی اس کو ریویو کرے گی کہ ان بلوں کو واپس کس طرح لیا جا سکتا ہے، یا ان کو ڈسکس کس طرح جا سکتا ہے، یا سینٹ میں وہ کمیٹیز کو ریفر ہو گیا، وہاں پہ امینڈمنٹس ڈالی جا سکتی، تاکہ ہم جو امپورٹنٹ بلز ہیں ان کو اس طرح نہ کریں. یہ وہ بل ہیں جس میں اگر یونینمس نہ ہوا نا، اگر یونینمٹی نہ ہوئی، ہم کچھ کلازز ہو سکتا ہے کہ اس پہ یونینمٹی نہ ہو، مگر میجر پہ تو ہو سکتی. اگر ہم بیٹھ جائیں گے اور یونینمٹی ہو جاتی تو ریزولوشن ہو جائے گا، اور پھر وہ کس کے انٹرسٹ میں ہوگا؟ وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہی ہوگا نا. کہ یہ جتنے بل ہیں اس کے اوپر اگر امینڈمنٹس بھی آ جاتی ہیں اور ڈسکشن بھی ہو جاتی، اور ہم کنونس ان کو کر لیتے ہیں یا وہ ہمیں کنونس کر لیں گے، تو اس میں فائدہ کس کا؟ اس میں پاکستان کا ہی فائدہ ہے نا، کہ قانون بہتر سے بہتر بن جائے گا اور وہ کنٹروورشل قانون نہیں گنا جائے گا. جس طرح ہمیں شک ہے کہ ای وی ایم جو ہے وہ آر ٹی ایس کا ایک سپیریئر فارم ہے، تو ہمیں اس میں کنونس کر لیں یا ہم سے ہو جائیں. ہم نے یہ سوال کیا تھا کہ دنیا میں کتنے ممالک ہیں جو ای وی ایم یوز کر رہے ہیں اور کتنے نہیں. چند کر رہے ہیں جن میں سے کئی ریورٹ بیک بھی کر گئے. تو اس لیے یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. بڑی نوازش. بہت بہت شکریہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی جناب ایاز صادق ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک جس دوران آپ نیوز ہیڈ لائن بھی دیکھیں گے، جس کے بعد ہمارا یہ گفتگو اس موضوع پر، کیونکہ بہت اہم دن ہے آج. قومی اسمبلی میں نارملسی بحال ہوئی ہے، ایک سنجیدگی بحال ہوئی ہے، متانت بحال ہوئی ہے، اور اس دوران قائد حزب اختلاف اور لیڈر اور قومی مسلم لیگ نون کے صدر جناب شہباز شریف نے حکومت کو مفاہمت کا ایک اور پیغام دیا ہے، ساتھ چلنے کی ایک اور پیشکش کی ہے. اس پر تفصیل سے بات بھی کریں گے اور فواد چودھری صاحب سے حکومتی رسپانس حاصل کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد.